تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے مولانا روم نے سورہ مزمل کی ایک دوسری تفسیر بیان کرنا شروع کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش کے ظلم و ستم اور آپ کی نافرمانیوں سے رنجیدہ ہو گئے تو آپ اپنے گھر کے حجرے میں آ کر بلانکٹ اوڑھ کر لیٹ گئے تھے۔ اس وقت یہ سورہ نازل ہوا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کے کھڑا ہو، تھوڑی دیر ہی صحیح رات میں قیام کرو۔ تو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر کہا تھا کہ رات میں اٹھنے کے لیے آپ کو اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ شمع ہیں اور شمع رات کے وقت ہی جلائی جاتی ہے، اور چونکہ آپ کو ایک کام کے لیے بھیجا گیا ہے، ہدایت و تبلیغ کے کام کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو آپ لوگوں کی نافرمانیوں اور لوگوں کی خراب حرکتوں کی وجہ سے اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ اٹھیے اور اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ کی روشنی کے بغیر دن بھی رات ہے۔ اگر آپ اس طرح سے چھپ جائیں گے لوگوں سے تو لوگوں کو ہدایت کی روشنی حاصل نہیں ہوگی۔ آپ بحر صفا میں ملح کی طرح ہیں۔ اگر طوفان آ رہا ہے تو کشتی چلانے والا کشتی چھوڑ کر نہیں جائے گا بلکہ اس طوفان سے مقابلہ کرے گا۔ آپ بھی ایک نوح ہے، لوگوں کو بچانے کے لیے اپنا کام کرتے رہیے۔ آپ خضر زمانہ ہیں، اپنے وقت کے خضر ہیں اور ہر کشتی کی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لوگوں کے ظلم و ستم سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ سے معروضہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی آسمانوں پہ اٹھا لے، ایسا نہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ اٹھیے۔ یہ جواب آیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اسی کا تسلسل آج کی گفتگو میں بھی جاری رہے گا۔ وقت خلوت نیست اندر جمع آئی، اے خدا چوں کوہ قاف و تو ہمائی۔ یہ چھپ جانے کا، گوشہ نشینی کا، لوگوں سے دور بھاگنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ آئیے، لوگوں کے بیچ میں آئیے، اپنا کام کریے۔ آپ ہدایت کے کوہ قاف ہیں۔ ہدایت کے کوہ قاف میں آپ ہما پرندے کی طرح ہیں۔ آپ آئیے، لوگوں کے بیچ میں آئیے۔ چند لوگوں کی خرابیوں کی وجہ سے آپ سنجیدہ لوگ ان لوگوں کا نقصان تو نہیں کر سکتے۔ بدر بر صدر فلک شد شب رواں، سیر را نگزار دس بانگ سگاں۔ جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے وہ آسمان پہ جب نکلتا ہے تو اپنے وقت پر نکلتا ہے اور روشنی دینا لگتا ہے۔ اس کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس کی روشنی سے کتنے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ راستہ حاصل کر رہے ہیں، کتنے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس روشنی کو، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور کتوں کے بھونکنے سے وہ اپنا چلنا بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آسمان پہ چاند نکلا ہے اور زمین پر کتے چاند کو دیکھ دیکھ کے بھونک رہے ہیں، ان کو غصہ آ رہا ہے، تو چاند پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تائنا ہمچو سگاں بر بدر تو، بانگ می دارند سوئے صدر تو۔ آپ بھی ایک 14ویں کے چاند ہیں اور آپ پر تانا زنی کرنے والے، آپ پر تنقیدیں کرنے والے بھی کتوں کی طرح ہیں۔ وہ آپ کے رتبے، آپ کے اچیومنٹس اور آپ کے مقامات، ان چیزوں کو دیکھ کر ناراض ہیں، اسی لیے بھونک رہے ہیں۔ وہ بھونک رہے ہیں تو بھونکنے دو، آپ اپنا کام کریے۔ ای سگاں کرند زمرے انستو، الصفا او او کنا بر بدر تو۔ یہ کتے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے انستو، اس سے بے بہرا ہیں، ان کو نہیں پتا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو غور سے سنو، دوسرے کام مت کرو، غور کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ تو قرآن کے فضیلتوں سے استفادہ کرنا ہے، اس کا ثواب حاصل کرنا ہے، تو علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ چلتے پھرتے قرآن سنتے رہتے ہیں ان کو قرآن سننے کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ جو لوگ مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتے ہیں وہی قرآن سننے کا ثواب حاصل کر پاتے ہیں۔ تو یہ جو حکم انصتو ہے کہ جب اچھی بات بتانے والا، اچھا کلام سنانے والا، ہدایت کی بات بتانے والا جب تم کو کوئی ہدایت دیتا ہے، کوئی اچھی بات بتائے تو غور سے سننا چاہیے، آواز نہیں کرنا چاہیے۔ مگر کتوں کو کیا پرواہ، وہ حکم انصتو سے واقف نہیں ہے، وہ بھو بھو کرتے رہتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں اور وہ بھو بھو کرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ بھو بھو کرنا ان کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہی بے مگزار اے شفا رنجور را، تو ز خشم کر اسائے کور را، خبردار آپ شفا ہیں، لوگوں کو شفا دینے والے ہیں، لوگ آپ سے شفا حاصل کرتے ہیں، اپنے بیمار دلوں کو، اپنے مردہ دلوں کو صحت یاب کرتے اور زندگی بخشتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ اور آپ ہے کہ بیماروں کو مت چھوڑیے، یہ آپ کے پاس آنے والے لوگ جو ہیں یہ دراصل دل کے بیمار ہیں، اپنے علاج کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اور آپ طبیب ہیں، شفا ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر مت جائیے۔ بہرے پر غصے سے اندھے کی لاٹھی نہ چھوڑو، بہروں سے آپ کو غصہ ہے نا تو آپ اندھے کی لاٹھی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں جو تانا زنی کر رہے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، یہ بہرے، ان کی وجہ سے آپ اندھے کی لاٹھی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بیچارہ اندھا جو ہے، جو بہرا نہیں ہے، وہ آپ کے لاٹھی چھوڑنے کی وجہ سے گر جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ ایسے لوگوں کا کیوں نقصان کرتے ہیں جو سنجیدہ ہیں اور کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نئے تو گفتی قائد آما براہ، صد ثواب و اجر یابد از الہ، کیا آپ نے خود یہ نہیں کہا ہے کہ اندھے کو راستہ بتانے والا، اندھے کی مدد کرنے والا، اگر اندھا لاٹھی لے کر چل رہا ہے اور سواریاں جا رہی ہیں اور وہ ادھر سے ادھر روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، تو ایسے وقت پہ کوئی آنکھ والا آدمی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کا روڈ کراس کرا دے تو اللہ کی جانب سے 100 اجر اور 100 ثواب حاصل اس کو ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے نا؟ تو پھر یہ جو لوگ آپ کے پاس رجوع ہو رہے ہیں جو کہ اندھے ہیں، سننے کے قابل تو ہیں، آپ ان کو سنائیے اور ان کی مدد کیجیے، ان کو راستہ پار کرائیے۔ ہر کے او چلگام کورے را کشد، گشت آمد زیدہ یا بد رشد، جو اندھے کو مدد کرنے کے لیے 40 قدم تک پار کرائے، تو آپ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ وہ انسان اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے یہ کام کرتا ہے تو وہ بخشا جاتا ہے اور اس کو ہدایت ملتی ہے۔ پس بے کشتو زیں جہانے بے قرار، جوخ کوراں را قطار اندر قطار، یہ جو اندھوں کا مجمع ہے آپ کے پاس آ رہا ہے، قطار اندر قطار، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک آتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لیے اور وہ آخرت کے راستے پر جانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو دنیا کو چھوڑ کر آخرت حاصل کرنے کے ارادے سے آنے والوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کریے۔ یہ لوگ جو دنیا دار ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کا خرابہ مت ہونے دیجیے جو اخلاص کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ کار ہادی ای بوت تو ہادی ای، ماتم آخر زمارہ شادی، اور ہدایت دینے والے کا یہی کام ہے اور ہدایت دیتا ہے وہ۔ اور آپ جیسے شخص کا، آپ جیسی ذات کا ہدایت کے کام میں اس طرح سے آنا آخری زمانے کے سوگ کے لیے خوشی ہے۔ اب یہاں پر دو معنی ہیں، آخری زمانے کے سوگ کے لیے خوشی ہے، تو ایک مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی ہیں اور آخر وقت تک آپ ہی نبی رہنے والے ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، ان کے سوگ کو آپ خوشی میں تبدیل کیجیے، ایک معنی یہ ہوئے۔ دوسرے معنی یہ ہوا کہ آخرت میں
جب لوگ سوگ کا شکار ہونے والے ہیں، اپنے اپنی خطاؤں، گناہوں اور لغزشوں کی وجہ سے، اپنے غلط کاریوں کی وجہ سے جو قیامت کے دن سوگ کا شکار ہونے والے ہیں، آپ ان کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرنے والے ہیں، آپ ہدایت دینے والے ہیں، تو آپ یہ کام مت چھوڑیے۔ ہی روا کن اے امام المتقین، ای خیال اندیشہ گارا تا یقین، اے متقیوں کے امام، یہ جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے شک بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کے دلوں سے وہ شک کو نکالیے، یقین کے درجے پر پہنچائیے۔ ہر کے در مکرے تو دارت دل گرو، گردن اشرا منزنم تو شاد رو۔ ہاں، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مکر و فریب کا کام کر رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دہی کا شکار بنا رہے ہیں، آپ کے ساتھ چال چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، آپ کو گول پھرا رہے ہیں، آپ کو چکما دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، میں ہوں نا ان کی گردن مارنے کے لیے۔ آپ خوشی سے چلتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے، ان لوگوں کو میں دیکھ لوں گا۔ جو لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر آپ کو یہ کام کرنے سے روک رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے کام مت روکیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ ان لوگوں کا جو حشر ہے وہ میں کرنے والا ہوں، ان کی گردن مارنا میرا کام ہے۔ بر سرے کوریش کوری ہاں ہم، او شکر پندار دو زہرش دہم۔ پہلے ہی وہ اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے، جو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے وہ پہلے ہی عقل کا اندھا ہے، میں اس کے اندھے پن میں اور اضافہ کر دوں گا۔ وہ ایک چیز کو شکر سمجھ کے کر رہا ہے، اپنے فائدے کی چیز سمجھ کے کر رہا ہے نا، میں اس کے شکر کو زہر بنا دوں گا۔ اخلہا از نور من افروختند، مکرہا از مکر من آموختند۔ یہ جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں نا لوگ، آپ کے خلاف جا کر، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے، آپ کے ساتھ دھوکہ دہی فریب کر کے، اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو عقل سے یہ کام جو کر رہے ہیں نا، یہ عقل دی ہوئی کس کی ہے؟ ہم نے ہی تو دی ہے ان کو یہ عقل، ہمارے ہی نور سے ان کی عقلیں روشن ہوئی ہیں۔ یہ جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں، چال جو چل رہے ہیں نا، یہ چال چلنا کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ ہم نے ان کو عقل دی، اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ مطلب ہم نے ان کو ایک نعمت دی تھی، اس نعمت کا یہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، چال چلتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم سے بڑی چال چلنے والا کوئی ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ چال چلتے ہیں اور اللہ بھی چال چلتا ہے اپنی، اور چال چلنے میں اللہ سے اچھا کون ہے؟ اللہ کے مقابلے میں آ کے چال چلیں گے؟ چیست خود اللہ چکے آ ترکماں، پیش پائے نر پیلان جہاں۔ یہ ترکمانستان بھی ایک ملک ہے، اصل میں ترکمان ہوتا ہے یہ صحرا میں جو ڈیزرٹس ہوتے نا، وہاں پر ایک قوم ہوا کرتی تھی جو ڈیزرٹس میں جانے والے قافلوں کو لوٹا کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ٹینٹس، بالکل معمولی کمزور ٹینٹس ڈال کر صحراؤں میں بیٹھ جاتے تھے، بلینکٹس کو لکڑیوں کے ساتھ ٹکا دیا، وہاں ٹینٹ ڈال کر بیٹھ گئے، بہت ہی کمزور قسم کا ٹینٹ ہوتا تھا ان کا، تو وہاں پر بیٹھ جاتے تھے صحراؤں میں۔ جو بھی قافلہ جاتا تھا ان کے اوپر حلہ بولتے تھے، ڈاکو تھے سمجھیے آپ، صحرائی ڈاکو، ان کو کہتے ہیں ترکمان۔ بعد میں پھر یہ ایک باضابطہ ایک قوم بن گئی، پھر ایک ملک بن گیا، اب تو ایک آزاد ملک کی طرح ترکمانستان بن کے قائم ہو گیا۔ لیکن یہ اب وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ ترکمان سے مراد وہ ڈاکوؤں سے مراد لے رہے ہیں جو چھوٹا موٹا ٹینٹ ڈال کر صحرا میں لوٹا کرتے تھے۔ تو آپ یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے سامنے ان ترکمان صحرا نشین ڈاکوؤں کی حیثیت ہی کیا ہے، ان کے ٹینٹس کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ چار لکڑیوں پر ایک کمبل ڈال کر اس کو ٹینٹ سمجھتے ہیں۔ جب ہمارے ہاتھی نکلیں گے نا صحرا میں، تو ان ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے ان کے ٹینٹس کا کیا ہوگا ان کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اب بڑے خوش ہیں، ہم تو چکما دینے میں کامیاب ہو گئے، ہم تو فریب دینے میں کامیاب ہو گئے، ہم تنقید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
ہم راستے میں ان کے رکاوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے، یہ عارضی ہے۔ جب ہم اپنی چال چلیں گے نا تو ہمارے ہاتھی جب چھوڑیں گے ہم صحرا میں تو ان کے ٹینٹس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ چراغ اوب پیش سرسرم خود چے باشد اے مہی پیغمبرم، میری آندھی کے سامنے ان کے چراغوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ابھی میری آندھی نہیں چل رہی ہے اس لیے ان کے چراغ جل رہے ہیں، جس وقت میری آندھی چلے گی تو ان کے چراغوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اے میرے بزرگ پیغمبر، ان لوگوں کی چالوں کو دیکھ کر آپ پریشان مت ہوئیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ خیز در دم تو بے سورے سہمناک تا ہزاراں مردہ بر رویت ز خاک۔ آپ اٹھیے، اپنا کام کریے، جیسا اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن اٹھ کر سور پھونکیں گے تو ہزاروں مردے جو مر چکے تھے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل جائیں گے نا، ویسے ہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آپ اٹھیے، اپنی ہدایت کا سور پھونکیے، پھر دیکھیے کتنے مردہ دل لوگ آپ کے سور پھونکنے کی وجہ سے زندہ دلی کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ کتنے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے آپ کے سور پھونکنے کی وجہ سے۔ چوں تو اسرافیل وقتی راست خیز، رست خیزی ساز پیشس رست خیز۔ اور آپ جو ہے وقت کے اسرافیل ہیں، وہ قیامت کے دن کے اسرافیل ہوں گے سور پھونکنے والے، آپ اس وقت کے اسرافیل ہیں۔ وہ الگ سور پھونکیں گے، آپ ایک الگ سور پھونک رہے ہیں، ہدایت کا سور پھونک رہے ہیں۔ اٹھیے، اس طرح سے بلینکٹ اوڑھ کر لیٹ جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں سے دور بھاگنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو لوگوں میں آنا چاہیے۔ اٹھیے، اٹھ کھڑے ہوئیے، نکلیے میدان میں، قیامت آنے سے پہلے قیامت برپا کر دیجیے۔ ہر کے گویت کو قیامت اے صنم، خیش بنما کے قیامت نک منم۔ اگر کوئی کہے کہ قیامت کہاں ہے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ قیامت برپا کرنے کے لیے آئے ہیں تو قیامت کہاں ہے، اگر کوئی پوچھے تو اے محبوب آپ ان سے کہیے کہ میں ہی تو قیامت ہوں۔ حدیث شریف میں بھی بیان ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، ریزمبلنس ہے۔ تو کس طرح کی ریزمبلنس ہے؟ کہ قیامت حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ آج دنیا میں حق اور باطل ملے ہوئے ہیں، پہچان نہیں پا رہا ہے آدمی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، حق حق ہو جائے گا، باطل باطل ہو جائے گا۔ ویسی ایک نبی حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ اس طرح کی مماثلت ہے۔ در نگر اے سائل محنت زدے، زی قیامت صد جہاں قائم شدے۔ اے مصیبت اٹھانے والے نبی، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے نبی، حق کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دینے والے نبی، آپ اپنی قیامت برپا کیجئے تو پھر سینکڑوں جہان وجود میں آ جائیں گے۔ آپ میدان میں نکلیں تو ایک وقت کے بعد اس کے جو نتائج آئیں گے وہ بہت اعلیٰ ہوں گے۔ ور نباشت اہل این ذکر و قنوت، پس جواب الاحمق سلطان سکوت۔ آپ اپنی بات بیان کیجئے، حق کیا ہے باطل کیا ہے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھیے، اچھی بات بری بات سب بیان کیجئے۔ جس کو قبول کرنا ہے وہ قبول کرے گا، اور جس کو قبول کرنے کی قسمت نہیں ہے، جو اس کا اہل نہیں ہے آپ کی بات کو قبول کرنے کا، تو اے وقت کے سلطان آپ اس بات پر عمل کیجئے جیسے کہا جاتا ہے جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ جاہلوں کا جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اس پر عمل کیجئے، آپ اپنا کام کریے۔ باقی کوئی آپ کی بات سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس سے آپ کا کوئی واسطہ کوئی سروکار نہیں۔ آپ اپنا کام کریے اور بس کرتے رہیے، جو نہیں سن رہا ہے آپ کی بات اس کو چھوڑ دیجئے اپنے ہاتھ۔ ز آسمان حق سکوت آمد جواب، چوں بوت جانا دعا نامستجاب۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی دستور ہے، بہت سارے بندے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو یہ دے دے، اے اللہ ہم کو وہ دے دے۔ جب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اور جب نہیں دینا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، کہتا ہے خاموش بیٹھ جاتا ہے، انجان مار دیتا ہے۔ جس کو دینا ہے دے دیتا ہے، جس کو نہیں دینا ہے کوئی جواب نہیں۔ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، میں تم کو یہ نہیں دوں گا، کہتا ہے نہیں کہتا۔ اے درگاہ وقت خرمن گاہ شد، لیک
روز از بخت ماں پیگاہ شد۔ اب آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ حکم آنے کے بعد آپ میدان میں نکل گئے اور اپنا کام آپ نے شروع کر دیا۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ پر افسوس کی بات ہے کہ آپ نے کیا 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 اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اس کو بیان کرنا چاہیے نا، لیکن افسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کے اتنے کارنامے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، حالانکہ کرنا چاہیے۔ آپ کے کارناموں کی تفصیل بیان کرنا انسانوں کا حق اور ذمہ داری ہے کہ کملی سے اٹھ کر اس اوڑی ہوئی بلانکٹ کو ہٹا کر آپ باہر نکل جو آئے اور جو آپ نے کارنامے انجام دیے، اس کو بیان کرنے کے لیے انسان کی عمر ہی کافی نہیں ہے۔ وقت تنگستو فضائے ای کلام، تنگ می آیت برو عمر دوام۔ وقت بہت تنگ ہے، ہماری عمر بہت چھوٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے اگر ہم صبح سے لے کے شام تک بیٹھ جائیں اور پوری عمر لگا دیں تب بھی وہ بیان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہماری عمر بہت چھوٹی ہے اور کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ یہ زندگی بھی کم ہے وہ بیان کرنے کے لیے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ بلانکٹ سے نکلیے اور باہر آئیے تو آپ نے ایسے کارنامے کیے۔ نیزہ بازی اندری گوہائے تنگ، نیزہ بازاں راہمی آرت بننگ۔ اب اگر کسی سے کہا جائے کہ چلو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کی تفصیل بیان کرو، تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کسی آدمی کو گڑھے میں چھوڑ دیا جائے، بہت زبردست تیر انداز ہے، بہت اچھا نشانہ ہے اس کا، بہت دور تک نشانے پر تیر برساتا ہے، شاندار نشانہ باز ہے، اس کو ایک گڑھے میں اتار کر کہنے لگے کہ آپ نشانہ بازی کا مظاہرہ کرو، وہ کہاں سے کرے گا؟ اس کو کھلے میدان میں لاؤ تو وہ اپنی فن کا مظاہرہ کر سکتا ہے نا، گڑھے کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ جیسے اس کے لیے مقام تنگ ہے، ویسے ہی ہمارے لیے یہ بیان کرنے کے لیے زندگی تنگ ہے۔ وقت تنگو خاطر و فہم عوام، تنگ تر صدرہ ز وقت است غلام۔ اے لڑکے، وقت 100 گنا تنگ ہے، اتنا چھوٹا وقت ہے۔ کتنی عمر ہے انسان کی؟ 70-80 سال ہی ہو گئی تو ہو گیا، اس میں سے بھی بچپن کا وقت نکال دو، بچ جائے گا کیا؟ 60-70 سال۔ 60-70 سال میں وہ کارنامے بیان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس کے اوپر عوام کا مزاج، ان کی عقلیں وہ بھی بہت کمزور ہیں، کوتاہ ہیں۔ آپ اگر سمجھانے کی کچھ کوشش بھی کریں تو انسان کی عقل میں بھی تو جائے، وہ بھی نہیں جا سکتا۔ چوں جواب احمق آمد خاموشی، این درازی درس خون چوں میں کشی۔ جب احمقوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا جواب صرف خاموشی ہے، جو بے وقوف انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کرتے، اس کو سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وہ نہیں سمجھے گا۔ تو ایسے لوگوں سے معاملہ رکھنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، اگر وہ کچھ کرٹیسائز بھی کرتا ہے تو سنو اور نکل جاؤ، کیونکہ فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر کرٹیسائز کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے رہ کر آرگیومنٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ پتہ ہے وہ بے وقوف ہے، آپ کتنا بھی آرگیومنٹ کرو وہ ماننے والا نہیں ہے۔ غیر ضروری اپنی عمر کیوں برباد کریں؟ خاموشی سے نکل جاؤ، ورنہ پوری زندگی آرگیومنٹ میں گزر جائے گی، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ از کمال رحمت و موج کرم، میدہد ہر شور را باران و نم۔ اب اگر یہاں پر یہ سوال کرے کہ جب انسان کی عقل کوتا ہے تو پھر یہ سب کیوں، اتنا بھی کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم کی موج سے کچھ بیان کرتا ہے تاکہ جس کی قسمت اچھی ہے کم سے کم اس کو اس کا فائدہ مل جائے۔ پانی برسایا جاتا ہے آسمان سے بارش کے ذریعے، تو زمین نم ہو ہی جاتی ہے، اگرچہ کہ ہمیشہ زمین نم نہیں رہتی، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کچھ وقت تک تو زمین نم ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے زمین کو زندہ رکھا جاتا ہے، پانی سے زمین کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے وہ بندے جن کے دل دنیاوی گرمی سے مٹی کی طرح سخت ہو گئے ہیں یا خشک ہو گئے ہیں، ان کو کرم کی بارش سے کچھ نم کیا جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم یہ کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے زمین نم ہو جاتی ہے، جب بھی بارش ہوتی ہے زمین نم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر دنیا داری کی دھوپ نکلتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، پھر ایک بارش برسائی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ
چلتا رہے گا تو زمین کے اندر زندگی باقی رہے گی. اگر بارش ہی نہ ہو تو زمین زرخیز جا کر بنجر بن جائے گی. اب آپ یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جاہلوں کی بات پر خاموشی اختیار کرو، کچھ مت بولو، خاموش رہو. اور ایک کہاوت یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کسی بات کا جواب نہ دینا خود بھی اپنے آپ میں ایک جواب ہے. کہا جاتا ہے، ایک پرانا مقولہ، ایک کہاوت ہے کہ کسی بات کا جواب نہ دینا خود اپنے آپ میں ایک جواب ہے. تو جب جواب نہ دینا خود جواب ٹھہرا تو پھر جاہلوں کا جواب نہ دینا کیا بات؟ اس کی تفصیل آپ سمجھا رہے ہیں ایک چھوٹی سی حکایت کے ذریعے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش